بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھ رہے تھے۔ ان اصولوں کی بڑی سی مزے کی باتیں ہیں، ذرا سنیے گا۔ ایک اصول جو آج ہم نے پڑھنا ہے بڑا ہی اہم اصول ہے، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے، آج کل کے پرفتن لوگوں کے لحاظ سے، اور خام خواہ کے بناوٹی صوفیوں اور متصوفہ کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ فرماتے ہیں کل علم حقیقت لا حکم للشریعت فیہا بالرد فہو صحیح والا فلا یعول علیہ۔ ہر وہ علم حقیقت، میں مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ہر وہ علم حقیقت یعنی کہ باطنی علم کہ جس کو شریعت ظاہری رد نہ کرے وہ ٹھیک ہے، اگر شریعت ظاہری اس کو رد کر دے وہ باطل ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو شریعت کے حکم کی طرف پھیر لو، کیونکہ ہر وہ کام جو شریعت کے برخلاف ہو، ہر وہ حقیقت جو شریعت کے برخلاف ہو، وہ بے دینی اور زندگی ہے، یعنی کہ ارتداد ہے، دین سے نکلنا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے ظاہر کا لحاظ ہر جگہ ہے، ہر ولی نے کیا ہے، ہر صاحب حال نے کیا ہے، ہر صاحب نظر نے کیا ہے، ہر صاحب مقام نے کیا ہے۔ آج کل یہ مرض پایا جاتا ہے، جو چار گھونٹ چرس اور بھنگ کے لگا لیتا ہے وہ کہتا ہے میں صوفی ہوں، جو چار عبارتیں رٹ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں صوفی ہوں، جس نے دو شعر بابا بلے شاہ کے یاد کر لیے ہیں اور اس کو معاذ اللہ ان کو ناچنے والا بنا دیا ہے وہ کہتا ہے میں صوفی ہوں، اور جس نے چار شعر سلطان باہو علیہ الرحمہ کے پڑھ لیے ہیں اور جس نے دو شعر میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ لیے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اللہ ہم صوفی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ تصوف قیل و قال فقط باتوں کا نام نہیں ہے، تصوف حال کا نام ہے، مراتب کی بلندی کا نام ہے، اور مراتب کی بلندی جو ہوتی ہے وہ عبادت کی کثرت سے نصیب ہوتی ہے، فقط عبارتوں سے شعروں سے نہیں ہوتی ہے، واقعات سے نہیں ہوتی ہے۔ ان کمبختوں نے بابا بلے شاہ کو گھنگرو پہنا دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ شریعت کے خلاف کام کرنے کو یہ شریعت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، ولیوں کے امام امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، الیواقیت والجواہر، بڑی مشہور کتاب ہے الیواقیت والجواہر۔ یہ ان ہستیوں میں سے امت کی کہ جنہوں نے اس ظاہری شریعت کو اور باطنی شریعت کو جمع کیا ہے، یعنی کہ یہ قال والے بھی ہیں اور حال والے بھی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قال والے حال والے، تو ان کے لیے قال والے بھی ہیں، حال والے بھی ہیں۔ یاد رکھیے حال والا بندہ تب بنتا ہے جب قال والے تمام معاملات کو اپنے اوپر طاری کرے گا، مسلط کرے گا، ان کو مانے گا، مگر نہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ان کے لیے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جو صوفیوں کے پیشوا ہیں، تابعی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا دودھ پیا ہے، فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہم مقامات پر پہنچ چکے ہیں، فرمایا کہ وہ سچ کہتے ہیں، وہ واقعتاً پہنچ چکے ہیں لیکن جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ امام شعرانی ان کے لیے فرماتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، یہ جان لو صوفی کی حقیقت اپنے علم پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور جو اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رازوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بعینی ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، من عمل بما علم علمہ اللہ تعالیٰ بلا تعلم وہداہ بلا ہدایت، کہ جو اپنے علم پر عمل کرے گا، جو کچھ سیکھا اس نے اس پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرما دے گا اور اس کو بغیر طلب کیے ہدایت دے دے گا۔ یعنی کہ علم پر عمل کرنا، ظاہری شریعت پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو سیکھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چھپی ہوئی چیزوں کے دروازے کھولتا جائے گا۔ عمل کرے نہیں، بھنگ چرس پیئیں اور نماز پڑھے نہیں، سارے حرام کام یہاں کریں، کھانا پینا بشری تقاضے یہاں پہ کریں، بیویوں سے شادیاں یہاں پہ کریں، ہوٹلنگ یہاں پہ کریں، کھائیں یہاں پہ، واش روم استنجا یہاں پہ کریں، اور نماز کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ مدینے پڑھتا ہے ہمارا پیر نماز، یا میں مدینے پڑھتا ہوں یا مکے پڑھتا ہوں۔ کیسی بدبختی والی بات ہے، کھا بھی پھر مدینے جا کے لیا کرو، کھا بھی وہیں جا کے لیا کرو، سارے کام وہیں کر لے کرو، وہیں رہ لو نا، اس سے بہتر کیا بات ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں آیا ہے
کہ قرب قیامت میں اولیاء یعنی کہ علماء فرماتے ہیں قرب قیامت میں اولیاء اور صالحین جو ہیں وہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ زمانہ پر فتنہ ہے تو تمہارا پھر یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ فقط نذرانے کھانے آتا ہے اور جناب والا کیلو کال کی چند و حیات شعر سنانے آتا ہے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، جو الہاد پر مبنی شعر ہیں، جو جناب والا مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پیر پہنچا ہوا ہے۔ واقعی پہنچا ہوا ہے، امام حسن بصری جیسا فرماتے ہیں جہنم میں وہیں پہنچا ہوا ہے۔ سنیے حضرت علی الخواہ جو امام شعرانی کے پیر ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بندہ طریقت میں کامل نہیں ہوتا جب تک وہ علم وہاں سے نہ حاصل کرے جہاں سے مجتہدین حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن و سنت سے۔ جب تک قرآن و سنت سے علم حاصل نہیں کرے گا ہمارے نزدیک نہیں کہ قوم، یہ لفظ قوم جب بولتے ہیں نا اولیاء صوفیاء کی کتابوں میں تو مراد ہوتا ہے صوفیاء اولیاء، یعنی کہ اولیاء کے نزدیک بندہ اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن و حدیث سے وہ نہ لے۔ ہمارے ہاں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور یہ جناب والا شعروں پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چند بے ہودہ اور بلا سند روایتوں پر اور قصے کہانیوں پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے جناب والا یہ ثابت کرتے ہیں۔ حضرت عز الدین عبد السلام بہت بڑے عالم ہیں، حتیٰ کہ مجتہد مطلق تک ان کو کہا گیا، اور ولی بھی بہت بڑے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ظاہر جو ہوتا ہے شریعت کے ظاہر پر ہوتا ہے، اور عالم باطن جو ہوتا ہے یہ شریعت کی بنیاد میں ہوتا ہے، وہ متزلزل نہیں ہوتا ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمان، امام عز الدین عبد السلام کا یہ فرمان جو میں نے ابھی سنایا، یہ فرمان ان کا شریعت کے ظاہری عالم ہونے کے وقت سے پہلے تھا کے بعد کا ہے۔ پہلے یہ صوفیاء کے خلاف تھے، جب ان کو امام ابو الحسن شاذلی کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ کہتے تھے کہ صوفیاء سے تو بہتر قومی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح امام غزالی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی بڑا مشہور ہے کہ ہم نے اپنی عمر بیکار میں ہی گوا دی ہے۔ جب ان کو ایک اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوئی، تصوف میں آئے، پہلے منطقی تھے، فلسفی تھے، مناظر تھے، اصولی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر فضول میں گزار دی ہے، بیکار گزار دی ہے۔ جب یہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں آئے پھر انہوں نے یہ فرمان جاری کیا، اس سے پہلے یہ تصوف کے امام نہیں تھے، فقہ کے، حدیث کے اور منطق و فلسفہ کے امام تھے۔ یعنی کہ علماء ظاہر جب تک بندہ نہ بن پائے اس وقت تک علماء باطن والی باتیں کرنا اس کے لیے روا اور جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ علماء ظاہر کب بنتا ہے؟ جب بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو کچھ فرائض و واجبات ان کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بنتا ہے، تو اس پر پھر راز کھلتے ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سید الطائفہ، طائفہ گروہ اولیاء کا گروہ، ان کا لقب ہے کہ اولیاء کے گروہ کے سردار، فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ، ہمارا یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن اور سنت سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی شخص دیکھو جو ہوا میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، تم اس کی طرف مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو وہ قرآن اور سنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن اور سنت سے بندھا ہوا نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ شیطان ہے، شیطان کا دوست ہے، اللہ کا دوست وہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی یہ چند باتیں ہیں کہ جنہوں نے یہ اظہار فرمایا، باقاعدہ برملا اعلان فرمایا کہ پہلے ظاہری شریعت ہے، پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معاملات ہیں، اس کے بعد قیل و قال کی باتیں۔ قیل و قال کی باتیں بھی تصوف نہیں ہے۔ تصوف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جانے کا نام ہے، اور اپنے آپ سے حسد، کینہ، تکبر اور یہ چیزیں نکال دینے کا نام ہے۔ لیکن یہ جو کم وقت دعوی تصوف کرتے ہیں آج کل، ان کے اندر سب سے زیادہ حسد پایا جاتا ہے کن کے خلاف؟ علماء ظاہر کے خلاف، مولویوں کے خلاف۔ یہ مولویوں کو تحقیر ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ ملا کی جانے، ملا ہی تو جانتا ہے، اگر ملا نہ جانتا ہوتا تو تمہارے والدین کی نگاہ کون کرتا؟ تو تم جائز ہی پیدا ہوتے، ولایت تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بے وقوف والی باتیں ہیں، ظاہری شریعت کو چھوڑ کر باطنی شریعت کی طرف جانا یہ بے دینی ہے۔ وہ ایک فرقہ گزرا ہے اسماعیلیہ باطنیہ، ان کا کام یہی تھا، اور آج کل کے نام نہاد صوفیوں کا بھی یہی کام ہے کہ شریعت کے ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں، باطن کو لیتے ہیں۔ نماز نماز فقط ہم پڑھتے ہیں، مدینہ میں جا کے، مکہ میں جا کے یہ وہ دا لگا دیتے ہیں اور فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی کسی بات پر اعتبار نہ کیا جائے۔
جس بندے کا، جس پیر کا آپ کے اگر ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے، داڑھی پوری نہیں ہے، اگر وہ نماز جماعت سے پڑھتا نہیں ہے، اگر سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا ہے، اگر اس کی ہاتھوں میں انگوٹھیاں 5 3 3 2 ہیں، ٹھیک ہے، وہ سونے کے یا چاندی کے زنجیریں پہنتا ہے، تو وہ قابل رد ہے، شیطان ہے، ولی نہیں ہے، آپ کا پیر ہونے کا قابل نہیں ہے، فقط کھانے کے لیے آتا ہے، نذرانے لینے آتا ہے، غریبوں کے گھر آتا نہیں ہے، مالداروں کے گھر آتا ہے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو نوازتا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی سیرت نہیں پڑھی ہے؟ سب سے بڑے پیر تو وہی ہیں کہ جو ان کے در پہ آتا اس کو وہ روحانیت بھی دیتے اور مال بھی دیتے۔ ہمارے ہاں پیروں کے کیا مال لیتے ہیں، روحانیت دیتے نہیں ہیں، ان کے مرید بھی ویسے جاہل اور پیر بھی ویسے جاہل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایسے جاہل پیروں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔